अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है आप सब? आप सब के प्यार प्यारे पैगामात मिल रहे हैं, खून भी बढ़ रहा है, दिल भी खुश हो रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये सब आप सब की मोहब्बत है कि मेरे जोश जज्बा तेज़ हो रहे हैं। दुआएं हैं आप सब की और मेरी अपनी भी दुआ मैं खुद भी करती हूँ। बारी ताला ये सिलसिला जो शुरू किया है इसे आपने मेरी ज़िंदगी के साथ साथ पाए तकमील पहुँचाने हैं। मदद अल्लाह की है, इंसान तो बस इरादे ही करते हैं। इरादे से एक शेर याद आ गया, देख बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। इरादा बांध देता हूँ कभी तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। खैर मेरा इरादा तो ऐसा नहीं है। दुआ से एक अल्लाह ताला मुझे मदद दे, मुझे टाइम भी मिले और मैं सारा जो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकूँ और अच्छी अच्छी बेहतरीन चीज़ें ढूंढ ढूंढ के जो मेरे दिल को अच्छी लगती है, यकीन आप सबको भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि हर अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है और अच्छाई का दिल पे बहुत ज़्यादा असर होता है और इतना कि काफ़ी अरसे तक रहता है। ये नहीं कि भी अभी आपने पढ़ा तो अभी दिल से उतर जाएगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर आप दिल से ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी तब्दील भी कर सकती हैं। मेरी ज़िंदगी में इन बातों से बड़ा फ़र्क पड़ा है। जब सही इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तब पता चले ज़िंदगी क्या है। इससे पहले तो ज़िंदगी एक और तरह की चीज़ होती है। बस ख्वाब अच्छा देखा तो पूरा हो गया, अच्छा खा दिल से अच्छा खाना दिल ने चाहा तो खा लिया, अच्छे कपड़े दिल ने चाहा तो पहन लिए। ज़िंदगी बस यहाँ तक ही होती है। जब सही इंसान दिन में कदम रखता है तो फिर पता चलता है कि ज़िंदगी कितने इंसान को ज़िंदगी में कितने इम्तिहानों से वास्ता पड़ता है और उस वक़्त बड़े हौसले सब्र की ज़रूरत होती है। दूसरी बात एक आपको कोई कहे कि आपके अंदर ये नुक्स है या आप ये बात आप इस तरह करती हैं तो आपको हौसले से सुननी चाहिए। और हर इंसान को खुद अपना पता होता है। मुझे खुद अपना पता है कि मैं किस बात से ज़्यादा भी जज्बाती हो जाती हूँ, हर इंसान को पता होता है। लेकिन आप अपने दिल को इतना बड़ा रखें, अगर वाकई आप में ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं अच्छी लगती या आप ऐसे कर देती हैं, बेख्तियार करती हैं, तो आपने कोशिश करके इस चीज़ को रोकना अपने पास में है। इरादा क़ुव्वत ताकत अल्लाह देते हैं, हिम्मत देते हैं, लेकिन खुद अपनी कोशिश से दुआ मांग के अल्लाह ताला से बारी ताला मुझे मेरी मदद करे इस काम में। अल्लाह से हर सांस में अपनी मदद मांगनी। अब मैं जब लेट जाती हूँ थक हार के उठना होता है, मेरे से उठा ही नहीं जाता। अब कितने अरसे से ऐसी हो गए। तो फिर मैं दिल में अल्लाह को पुकारती हूँ और मैं कहती हूँ बारी ताला मुझे मदद दे कि मैंने अब नमाज भी पढ़नी है, कुछ काम भी करने हैं। और यकीन करें कि चंद लम्हे बाद एकदम मैं ठीक हो जाती हूँ और गैबी मदद मुझे उठा देती है। सारा दिन अल्लाह से बातें भी करें, दुआएं ज़िक्र भी करें और साथ साथ अपने जितने मसले हैं साथ साथ अल्लाह ताला के हज़ूर पेश करती रहें। वो खुद जानने वाला है, सुनने वाला, देखने वाला है। लेकिन आपसे वो फरियाद सुनना चाहते हैं। उसे फरियाद करने लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उससे बहुत प्यार आता है ऐसे लोगों पे जो बेख्तियार होकर गिर गिरा के आगे रोते हैं, फरियाद करते हैं। वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में भी अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार ज़रूर आप करें। जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है। कोई मसला कोई परेशानी है सोच सोच के अपना दिमाग ना ख़राब। एक बात ज़हन में लिख के रख लें, जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है। हमने सिर्फ दुआएं मांगनी है, रोने हैं, इख्तियार होने हैं, लेकिन सब इख्तियार अल्लाह के हैं। इंशाअल्लाह ताला खैर होगी, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। माँ बाप ने इस राह पे चलाया है, अपने प्यारे अब्बा जी प्यारी अम्मी जी ने हमें एक ज़िंदगी की राह दिखाई है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं और अल्लाह की करम नवाज़ी थी कि एक एक बार सुनते थे और दिल में हमारी बातें सारी आई हुई हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, लाख लाख शुक्र है कि उस वक़्त से हमने फ़ायदा उठाया और अपनी ज़िंदगी हमारी बन गई है। कई लोग बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं आप तो भाई बहुत अच्छी बातें करती हैं। बात सिर्फ ये नहीं होता कि आप महफ़िल में कुछ बातें कर लें, बात वो दिल से आप करेंगे असर उसका होगा। जितने लोग छोटी बातें करते हैं ना, उनके दिल पे कोई असर नहीं आता। वैसे बस जैसे आप लिखी बात और स्लेट पे आप चाक से कुछ लिखें और पानी डाल दें, चाक से सब कुछ उतर जाएगा, स्लेट साफ हो जाएगी। छोटी बातों का जो होता है ना दिल पे, भाई किसी को देख के बंदा ऐसी छोटी मारे और बातें करे, उनका असर दिल पे नहीं रहता। एक अच्छी सी बात, एक अच्छा सा जुमला, एक छोटा सा लफ्ज़ दिल पे आके ठहर जाते हैं। सोचने की बात है ना, जो कोशिश करें दिल से बात करें, बनावट से मुझे भी बड़ी नफरत है। जो बात आपने करनी है सच करनी है, सच बोलना है।
اپنی خامیاں خود ہی آپ بتا دیں زیادہ ہی اچھا ہے بجائے کہ کوئی اور دوسرا آپ کو بتائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، کوشش کر کے خیال رکھیں، کسی کو کوئی دکھ ہے تو اس کا خیال کریں، اس کی مدد کریں، ہر طرح اس کا مسئلے دیں، اور معاشی کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا بتایا کریں۔ ایک چیز صاف ہے، ایک چیز پاک ہے، ان کو یہ فرق بتانا ہے آپ نے، کیونکہ معاشیاں جو ہوتی ہیں نا اکثر پاکی میں ناپاکی کر دیتی ہیں۔ وہ جیسے یہ سنگت ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ پاک صاف ہے، حالانکہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ دھونے کے بعد بھی یہ پاک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں پیشاب والے، پھر ہم کلی کرتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، تو یہ اب دھوئیں گی تب یہ پاک نہیں ہوگے، اس لیے جب آپ کو دھونا ہے پھر بھی اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہیں۔ یا کوئی برتن نہیں، کئی ماسیاں رکھ دیتی ہیں، کچھ چیزیں ادھر کر دیتی ہیں، جھاڑو پکڑتی ہیں، جب بیسن دھونا ہوتا ہے میں کہتی ہیں پہلے ہاتھ دھو لو، وہ ایسی شروع ہو جائے، ذرا بھی آپ ایک آنکھ ذرا ادھر آپ ہوئی نہ تو ادھر انہیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ تمام معاشی کو بالکل نہیں پتہ ہے کہ پاکیزگی کیا ہے اور صاف کیا ہے، یہ اس فرق آپ بھی خود بھی غور کریں، بچوں کو بھی بتائیں۔ بظاہر سنگھ کتنا صاف ہوتا ہے لیکن پھر پاک تو نہیں ہے نا، اس لیے یہ بہت ضروری ہے، زندگی کا قصہ ہے۔ وہ زمین سے ہاتھوں سے کوڑا اٹھاتی ہیں، وہ منع کرتی ہیں، کہتی ہیں یہ بہت سخت بیماریاں اندر جاتی ہیں بندے کے، روز بتاتی ہیں، لیکن معاشیوں کو پتہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر بھی حکم تو یہی ہے کہ آپ گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، لوگوں کو بتاتے رہیں بھائی حوصلہ نہ ہاریں، کبھی تو کسی اچھی بات کا دل پر اثر ان کو آئے گا، لیکن وہ اتنی بڑی ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں آپ گھروں میں کیا کرتی ہیں، لیکن دوسرے گھروں میں آ کے وہ اکثر پاکی نہ پاکی کا سلسلہ چلائی رکھتی ہیں، اور میں بس ایک طرح کا تعاقب کرتی رہتی ہوں معاشیوں کا نا، کیونکہ جھاڑو پھیری ہوتی ہے نا، کوئی چیز نظر آ گئی ایک دم ہاتھوں سے اٹھا کے، ادھر میں دیکھا تو ماسی نے کرسی کے اوپر نا واسطے کرسی بیٹھتی ہوں میں، بہت اونچی نہیں ہے تو بڑی آرام دہ میں بیٹھ کے اخبار پڑھ لیتی ہوں، دیکھا تو پائیدان جھاڑ کو اس کے اوپر رکھتی، میں کہا ماسی کہ یہ پائیدان اب جب تک جھاڑو گی نا یہ پاک نہیں ہے، پھر جوتے آتے ہیں زمین پہ رکھتے ہیں، کل دیکھیں کل پھر ماسی اپنا وہی کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کریں گی بتائیں گے کہ نیکی کا کام ہے، آپ کو ثواب ملے گا، کیا پتہ کسی نیکی سے اتنا زیادہ ثواب آپ کو مل جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ساری غلطیاں سارے گناہ معاف کر دیں، کیونکہ ذات جب جوش میں آ جائے تو وہ تو نیکی چھوٹی بڑی نہیں دیکھتی ہیں، اور مہربان ہو تو ایک لمحہ کے لیے ایک لمحہ ایک لفظ سے بھی خوش ہو جائے، ہر نیکی اسی صورت میں کرتی جائیں کہ کیا پتہ کس بات پہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہو جائیں۔ ایک دعا میں نے کدھر پڑھی تھی آپ کو بتاتی ہوں، اے اللہ روز قیامت میں میری کسی نیکی کو میری اوٹ بنا دینا، یہ جملہ مجھے اتنا میرے دل کو اچھا لگتا ہے نا، اتنا بھی اچھا، آپ بھی کبھی غور کریں گے کہ اے اللہ میری کسی نیکی کو میری اوٹ بنا دینا، اور حشر کے روز مجھے میرا مال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں دینا، اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ عطا کرنا، اور مجھے بخش دینا، مجھے بخش دینا، اور سارے پھر یہ دعا تو پھر صرف اپنے لیے سب کے لیے مانگی جاتی ہے۔ آج بڑا زبردست مضمون مل گیا ممتاز مفتی صاحب کا۔ ممتاز مفتی کا بہت عرصہ تعلق رہا ہے اشفاق احمد سے بھی، اور ممتاز مفتی کا تعلق قدرت اللہ شہاب سے بہت عرصہ رہا ہے۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ بھی قدرت اللہ شہاب نفل پڑھتے جاتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ بھی کچھ زندگی میں نے بڑے دکھ دیکھے تھے، زندگی کوئی اور طرح گزری تھی، ان کا نیا نیا ساتھ تھا، ان کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے تھے، کرتے کرتے پھر ممتاز مفتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دے دیا، ان کو دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرم نوازی کی۔ تو یہ ممتاز مفتی نے ہمارے اشفاق احمد صاحب ہر بات میں ذکر کرتے تھے نور بابا کا، تو ممتاز مفتی صاحب نے ایک پورا مضمون لکھ دیا نور بابا کے متعلق، آج ہی مجھے ملا اور میں سارا پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ ساری کتابوں میں ہر دوسری بات میں ذکر کرتے تھے نور بابا کا، ان کو بابے ملتے تھے۔ اس بات سے مجھے اپنی بات یاد ہے کہ ایک دن میں امی جی سے کہا تھا کہ امی جی بھی اکثر بھائی کوئی بزرگ عورتیں کوئی ایسے بابا جی کو ملتے تھے بھائی، تو ایک دن میں نے امی جی سے بھی کہا تھا کہ امی جی آپ کو تو اتنی بزرگ عورتیں ملتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بتا جاتی ہیں، کچھ بابے بھی، تو مجھے کبھی نہیں ملے تھا میری عمر تھی
ایسی نہیں تھی جیسے کہ جس انسان بھائی بزرگ کی تھوڑی مل گیا یا اس انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ جب اللہ کے آگے سارا اٹھانے میں دل نہ چاہے. تو امی جی نے کہا تھا کہ تمہیں بھی ملیں گی انشاءاللہ، دیکھنا تمہیں بابیں ملیں گی اور نیک عورتیں بھی ملیں گی. اب میں غور کرتی ہوں تو ان کی بات مجھے سچ معلوم ہوتی ہے. جب انسان اللہ کی راہ لگ جاتے ہیں نا تو پھر اس کی دن کی دنیا، اس کی زندگی اور ہی ہو جاتی ہے، یہ پکی بات ہے. ممتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نور بابا سے میرا تعارف اشفاق احمد نے کرایا تھا. اشفاق احمد کال کا پروانہ ہے. قال یہ دو نقطہ کاف کا پروانہ ہے، بولنا اس کے لیے زندگی اور خاموشی موت. اس وہ باباؤں کی ڈھونڈ میں لگا رہتا. اسے کسی منزل کی طلب نہیں تھی، لیکن نئی نئی باتیں سننے اور باباؤں سے گفتگو کرنے کا شوق اسے ڈیروں اور درگاہوں پر لے جاتا ہے. پتہ نہیں وہ کس طرح نور بابا کے دربار میں جا پہنچا. نور بابا کا ڈیرا لاہور چھاؤنی میں کیولری روڈ پر تھا، جو 3-4 کنال زمین پر مشتمل ہے. ایک طرف مریضوں کی چارپائیاں بچھی تھیں، جو انڈور مریضوں کا اوپن ایئر وارڈ تھا. قریب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ادویات کا سٹور روم تھا. سٹور سے منسلک ایک قطار میں 4 چولہے اور ایک تندور تھا، جہاں 5-6 سفید ریش داڑھی والے بوڑھے بیشتر وقت کھانا پکانے میں مصروف رہتے تھے. چولہوں کے قریب 2 ہال کمرے تھے جو مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے، اور ان کے مالک ایک وسیع تھڑا تھا جہاں 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کی جاتی تھی. نور بابا کے 2 کام تھے. ڈیرے پر کوئی شخص کسی وقت آتا تو اسے کھانا پیش کیا جاتا جو گوشت روٹی پر مشتمل ہوتا. نور بابا کا دوسرا کام مریضوں کو دوا دینا تھا. ایک مریض مہینوں ڈیرے پر پڑے رہتے. نور بابا دن میں 2 بار اوپن ایئر وارڈ کا راؤنڈ کرتا تھا، ہر مریض کو دیکھتا اور دوا تجویز کرتا. صاحب حیثیت مریض کو اجازت تھی کہ وہ دوا کی قیمت ادا کرے. عام مریضوں کا علاج مفت ہوتا تھا. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے بھی ہیں. نور بابا ایک بھاری بارش داڑھی والا بوڑھا آدمی تھا جو ہر وقت ایک لمبا چوکا پہنے مہمانوں کو کھانا کھلانے میں مصروف رہتا تھا. وہ ایک خوش گفتار بابا تھا. گفتگو میں وہ ایسے بندے ٹکے جملے استعمال کیا کرتا تھا کہ سن کر حیرت ہوتی تھی. یہ فکرے پر مغز ہونے کے علاوہ وہ بندش میں سجے سجائے محسوس ہوتے تھے. بابا کے ان جملوں کی بڑی دھوم تھی. اشفاق احمد ان جملوں کا دیوانہ تھا. گمان غالب ہے کہ وہ اس بابا کا تعلق ان جملوں کی وجہ سے تھا. ایک دن علاقے کا ایک تھاندار بابا کے ڈیرے پر آ گیا. بابا نے حسب دستور گوشت روٹی پیش کی. تھاندار بولا، ہمیں گوشت روٹی پر نہ ٹرکاؤ، تو پھر آپ کی کیا خدمت کریں؟ بابا نے پوچھا. تھاندار منہ موڑ کر بولا، ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں. کیسا حصہ؟ بابا نے پوچھا. تو انہوں نے یہ مریدی کا دھندا چلا رکھا ہے، اس میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے. بابا نے کہا، تھاندار جی، اس ڈیرے پر تو گوشت روٹی اور دوا دارو کے سوا کچھ نہیں ہے. تھاندار بولا، اچھا یوں ہی صحیح، لیکن کھانا کھانے سے پہلے میں پینے کا عادی ہوں. وائٹ ہارس کی ایک بوتل منگوا دو. بابا نے کہا، پتر میں تو ان پڑھ ہوں، تو کاغذ پہ نام لکھ دے. تھاندار نے پرچی پر نام لکھ دیا. بابا وہ پرچی لے کر شراب کی دکان پر چلا گیا. لوگ حیران تھے کہ بابا کو کیا شراب کی بوتل اٹھائے آ رہے ہیں جی، شراب کی بوتل اٹھائے جا رہے ہیں. بابا نے بوتل چھپایا نہیں تھا بلکہ اعلانیہ بغل کے نیچے دبا رکھا تھا. پھر یہ معمول بن گیا. رات کو بلا ناغہ تھاندار آتا اور بوتل کا مطالبہ کرتا. بابا خود بازار جا کر بوتل خریدتا اور ڈیرے پر پہنچ کر تھاندار کو پیش کر دیتا. تھاندار مہمان خانے میں بیٹھ کر شراب پیتا اور پھر گوشت روٹی کھا کر گھر چلا جاتا. اس پر ڈیرے پر آنے جانے لوگوں نے احتجاج کیا. کہنے لگے، آپ تھاندار کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس میں ڈیرے کی بدنامی ہے. گھبراؤ نہیں پتر، بابا نے جواب دیا، سہج پکے سو میٹھا ہو. پھر ایک روز تھاندار کو بوتل پیش کرتی. بابا نے کہا، پتر آج جی بھر کے پی لے. کیوں؟ کل کیا ہوگا؟ تھاندار نے پوچھا. کل تو بوتل کا محتاج نہ رہے گا، بابا نے جواب دیا. تھاندار اس پر کہہ کر مار کر ہنسا. اس رات تھاندار نے اتنی پی کہ گھٹ ہو کر ڈیرے کے مہمان خانے میں پڑا رہا. اگلے روز وہ ڈیرے کی مسجد میں جا کر بیٹھ گیا جیسے پتھر کا بنا ہو. یہ کیفیت ہفتوں طاری رہی. گھر چھوٹ گیا، نوکری چھوٹ گئی، بالآخر وہ مسجد کا امام بن گیا. اس پر لوگ حیرت زدہ ہو گئے. وہ بابا سے پوچھے، بابا جی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بابا جواب دیا، پتر میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں کون ہوں کرنے والا؟
کرنے والا تو وہی ہے جو چاہے کر دے۔ اور پتر، نشہ تو ایک سواری ہے، سواری عام نہیں ہے، یہ عام ہے کہ سواری کا رخ کدھر کے ہے۔ اور پتر جب وہ چاہے رخ بدل دے، جسے چاہے جاننے کی پگڈنڈی پر چڑھا دے، جسے چاہے ماننے کی سڑک پر ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج موسم کو آپ کو بتایا نہیں، آج سارا دن بارش لگی رہی، ہلکی 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 بارش لگی رہی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلتی رہی۔ شکر ہے تعالیٰ کا دن اچھا گزر گیا، شام بھی اچھی آئی ہے۔ نہیں تو پچھلے 3-4 دن تو لگے جیسے آگ برس رہی ہے۔ اللہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی کرم نوازی ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ امی جی پڑھتی تھیں، شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، کمی کیا ہے میرے مولا تیرے شاہی خزانے میں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ کتنا زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں چہل قدمی کے بارے میں، کیونکہ صحت کے ساتھ یہ صحت کی باتیں، صحت کی خوراکیں، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں، صحت کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ جب عمر زیادہ ہو جائے تو۔ 2 منٹ کی چہل قدمی کی صحت پر حیران کن مثبت اثرات، اس دن بھی پڑھا، آج پھر میں پڑھا، پھر میں کہا آپ کو سنائی دوں۔ حالیہ تحقیق میں بتایا گیا کہ کھانے کے بعد چہل قدمی بلڈ شوگر کے ایک دم اضافے کو قابو کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جس کے نتیجے کے سبب آپ ٹائپ 2 ذیابیطس یعنی شوگر جیسی پیچیدہ صورتحال سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا کہ بڑی عمر کے افراد جن کو ٹائپ 2 ذیابیطس لاحق ہونے کے خطرات تھے، ان کے کھانے کے بعد 15 منٹ تک ٹریڈ مل پر چلنے کے نتیجے میں بلڈ شوگر میں کم اضافہ ہوا ہے۔ حقیقت میں ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے صرف 2 منٹ کا وقت بھی کافی ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق کھانے کے بعد 2 سے 5 منٹ کی چہل قدمی بلڈ شوگر کی سطح میں معقول کمی لا سکتی ہے۔ اسپورٹ میڈیسن جرنل میں شائع تحقیق میں محققین نے بتایا ہے کہ ساکت کھڑے رہنے سے بھی بلڈ شوگر میں کمی ہوتی ہے، لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا چہل قدمی سے پڑتا ہے۔ اگر آپ واک نہیں کر سکتے تو ایک عام سی بات ہے، کھانے کے بعد برتن اٹھا کے کچن میں لے جائیں، کوئی 2-4 چیزیں آگے پیچھے بکھری پڑنے کو سنبھال دیں، یہ بھی ایک طرح کی واک بھی ہوگی اور کام بھی ہو جائے گا، اور کھانے کے فوراً بعد آپ کے لیے بیٹھنا آپ کے لیے اچھا آسان ہو جائے گا۔ میں شروع سے مجھے عادت پڑی ہے صبح ناشتے کے بعد بھی کہ بھئی ناشتے کے بعد فوراً برتن اٹھانے، چیزیں ادھر ادھر لگانے، دوپہر کھانے کے بعد بھی جو بھی وہ آیا اس سے بتاتی ہیں کہ کھانے کے بعد فوراً آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اگر آپ واک نہیں کرنی ہے تو آپ 2-4 چیزیں وہی علاوہ سے اٹھا لیں۔ برتن تو آپ نے اٹھائے ہیں، رکھ دیے ہیں، لیکن علاوہ بھی 10 منٹ کے لیے ادھر ادھر واک کرتی رہیں، کوئی چیز ایک اٹھائی ادھر رکھی، بس اس سے بھی نا بڑا فرق پڑتا ہے۔ کھانے کے فوراً بیٹھ جانا بہت زیادہ نقصان ہے، سراسر نقصان ہے۔ جسم بڑھتا ہے اور پیٹ بھی بہت بڑھنے لگ جاتے ہیں، کھانے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا بہت خیال کریں، بچیاں، جوان ہیں، بوڑھے سارے، ظاہر جسم صحیح رہے گا تو چلیں گے، کام کریں گے، عبادت کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ گویا کہ جان ہے تو جہان ہے، اس لیے نا اپنی اس عمر میں بہت خیال رکھیں۔ آپ واک ضرور کریں، لیٹیں بھی، لیکن لیٹنے سے تھوڑی دیر بعد آپ اٹھ کے نہیں چل سکتے تب بھی پکڑ کے زبردستی آپ اپنے آپ کو چلائیں۔ چلنے میں بڑی صحت کے راز ہیں۔ اللہ پاک شفائی کا عملہ عطا کرے سب کو، جو بیمار ہیں اللہ پاک صحت دے، روزی خیر رکھے، سب کی خیر ہو۔ اچھا جی، اب میں آپ کو سناتی ہوں ایک غزل۔ یہ بہت پرانی غزل ہے، اتنی پرانی میں نے سنی ہے، یہ 76 کی بات ہوگی تقریباً، یا 75 کی ہوگی، جب یہ غزل میں نے سنی تھی، غلام علی نے گائی تھی، اور اس کے شاعر تھے سرمد شہبائی۔ سرمد شہبائی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، اتنی زبردست شاعری ہے ان کی، آج تفاقیوں میں سامنے ان کی شاعری آ گئی ہے، اور سارا تعارف ہے، میں بعد میں آرام سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں یہ غلام علی بہت زبردست گائی، اور اتنی زبردست شاعری ہے، اس میں ساری یہ سمجھ کے بس سمجھیں کہ جیسے میرے دل کی آواز ہے۔
दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, मैं ऐसे झमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। खुली हैं खिड़कियाँ हर घर की लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ मुझे पहचानता कोई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है, इतनी मुझे पसंद है। देखी दिल शायरी तो बहुत दुखी सी है, लेकिन इस तरह देखे अचानक, जैसे नहीं कि कोई अचानक को पुराना को दोस्त मिल जाए, एकदम मैं हैरान और खुश। इस तरह मुझे इसकी इतनी खुशी हुई इस गज़ल की, इतनी ज़्यादा ना, बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपको बारी बारी और भी इनके कोई अशार आपको सुनाऊंगी वक्तन फ़वक्तन। उधर आपको बादाम के मुतालिक बताया था, आज फिर अखबार में आ गए हैं बादाम के मुतालिक। चलो बार पर जिक्र आ रहा है, आप इस फ़ायदे लिखे हुए हैं और किस चीज़ के लिए फ़ायदे हैं। ये एक हैं खाने शेफ़ हैं मुनीरा किरण, देखने में प्यारी सी लगती हैं। और वही पहले उन्होंने लिखे बादाम के बारे में ना, इसके बाद उन्होंने बनाया बादामी मरग की तरकीब तो नहीं बताऊंगी, बादाम के बारे में। उन्होंने कहा कि आज इस पकवान की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, इसमें अहम चीज़ बादाम है, बादाम के इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा रेसिपी की तरफ से पहले इस मेवे के कुछ फ़ायदे आपको बताती चलूँ। बादाम एक खुश्क मेवा है जो ग़िज़ाई ख़ुसूसियात से मालामाल है। ये मेवा न सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श भी है। इस मेवे के इस्तेमाल से दिमागी सलाहियत में इजाफे के साथ कोलेस्ट्रोल का भी लेवल भी नॉर्मल रहता है। ज़बरदस्त। बेवक़्त भूख हर शख्स का मसला है और इसका हल भी इसी मेवे में मौजूद है। बेवक़्त भूख लगने पर मुट्ठी भर बादाम खा ली जाएँ तो न सिर्फ भूख मिट जाती है बल्कि जिस्मानी तमराई में भी इजाफा होने के साथ साथ मुतअद्दिद तबी मसाइल का ख़तरा भी कम हो जाएगा। बादाम विटामिन ई, ग़िज़ाई फ़ाइबर, कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम समेत 15 ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को फराहम करते हैं। ज़बरदस्त। बहुत सी अमराज में ये मेवा बहुत मुफीद है। बादाम खाने से ब्लड प्रेशर की सतह में भी कमी आती है, सुभान अल्लाह, जिससे इस अमराज कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। खाने के बाद ब्लड प्रेशर शुगर में इजाफा होता है मगर बादाम इसकी रोकथाम करते हैं। अगर आप अपने दिल या हड्डियों को मजबूत बनाने की ख्वाहिशमंद हैं तो रोज़ाना चंद बादाम या 12 बादाम खाने की आदत बना लें। ये कुदरत का वो अनमोल मेवा जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अज्जा पाए जाते हैं जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने और फ्रैक्चर का ख़तरा कम करते हैं। बालों को सफ़ेद होने से रोकना हो या बालों के गिरने से बादाम का तेल बहुत ज़रूरी है। बादाम का तेल खुश्की और दीगर किस्म के बालों की परेशानी दूर करने में भी मदद करते हैं। ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन मालूमात मुझे मिली है, मैं तो दिल खुश हो गया है। वाह जी वाह। अच्छा, ज़रूरी बात सुने ज़रा। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, अगर अपने पास ही रखना होता तो अल्लाह अपने पास ही रहने देता। इस दुनिया में आने का मतलब भी है कि इस दुनिया की रौनकों में रहकर अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह का कुर्ब तलाश किया जाए। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने क्यों न बना ले, सुकून ही पाएगा। पेट में आग हो तो सुकून कहाँ, रिज़्क़ हलाल ना हो तो सुकून कल्ब का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमने किसी मामूली इंसान को भी बिला वजह दुखी किया तो सारी कायनात का दुख बिला वजह तुम्हारे सर आ जाएगा। कितनी ज़बरदस्त बात है, ख्याल रखना चाहिए ना। झूठ की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर हट जाते हैं। अल्लाह की याद और अमल सालिह के लिए नियत लाज़मी है। ज़रूरत की एक हद है मगर हिरस की कोई हद नहीं। बहादुरी ये है कि कमज़ोर होने के बावजूद दूसरों को अपनी कमज़ोरी का एहसास मत होने दो। कामयाबी का असूल के ज़रूरी है कि कामयाबी हासिल करने का एहसास दिल में ज़िंदा रखा जाए। करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। ये शेर भी अम्मी जी को बड़ा पसंद था। हम जब छोटे होते थे, आज मुझे बहुत एक पुरानी बचपन की बात याद है, हो सकता है मैंने पहले भी आपसे की हो। कोई चूड़ी टूट जाती थी चाहे किसी की तो सारी जी लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, टुकड़े उठा के ना अपने दुपट्टे में लपेट के ना 2-3 बार ऐसे बस झूठ मुड़कार के ना तो उसको फिर दोनों हाथ से तोड़ती हैं। उसको जो टुकड़ा देखती थी ना, फिर ऐसा दुपट्टे को खोल के देखना भी उसमें छोटा टुकड़ा दरमियान में है या बड़ा है,
چھوٹا ٹکڑا ہوتا تو کہتی تھی کہ بھی اس میری سہیلی کو مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے، اور بڑا ٹکڑا آتا تو کہتی تھی اس کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، ہم ساری ایسی ساری لڑکیاں کرتی تھی اسکول میں نا، کسی کی چوڑی ٹوٹ جائے نا 2-3 لڑکیاں پاس ہوتی اٹھا لیتی اور اپنے اپنے دوپٹے میں ٹکڑے کو لپیٹ کے نا ایسا پھر اس کو توڑنا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا یا بہت چھوٹا یا تھوڑا سا موٹا ٹکڑا نکلا تھا نا، تو یہ بات مشہور تھی کہ جتنا چھوٹا ٹکڑا ہو اتنی زیادہ محبت ہوگی، اور اگر بڑا ٹکڑا ہوگا ذرا بھی محبت نہ ہوگی۔ ایسے ہی کرتے کرتے انسان پڑھائیوں سے کہاں نکل جاتا ہے، ساری وہ دوستیں ساری یہ زمانے سب گزر گئے، اب دل چاہے بھی تو وقت نہیں آ سکتا ہے۔ ہم سب پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، ہم سب پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ، میں کسب کرم کیجیے سرکار مدینہ، ہم سب پہ کرم کیجیے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ، یا حافظ و یا سلام، یا حافظ و یا سلام، یا حافظ و یا سلام، اللہ حافظ، اللہ نے